السوال الثانی عشر، کون سا سوال؟ 12واں سوال۔ سوال کا خلاصہ سمجھ لو۔ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، جس کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھتا کہ مسلمانوں کو قتل کرنا چاہیے، ان کا مال لوٹ لینا چاہیے اور ان کے آبرو ان کی عزتوں کو لوٹنا اس کے نزدیک جائز تھا، اور پھر وہ سلف و صالحین کو گالیاں بکتا، مطلب یہ ہے کہ ان کی طرف کفر کی نسبتیں کرتا کہ وہ سب کافر تھے، اور اہل قبلے کی بھی وہ تکفیر کیا کرتے تھے۔ اب تمہارا کیا مشرب ہے، تم کیا کہتے ہو کہ تم محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں تمہارا ایک عقیدہ کیا ہے، اور پھر تمہارا اپنا مشرب کیا ہے کہ تم لوگ دوسرے مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہو، مسلمان ہیں یا کافر؟ یہ ہے سوال کا خلاصہ۔ بات کو پہلے آپ سمجھ لیں، پھر جو ہے نیچے ہم دیکھیں گے۔ یہاں پر حضرت نے جواب دیا محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں ہماری رائے وہی ہے جو کہ صاحب در مختار نے ذکر کی ہے۔ کس نے بھائی؟ در مختار نے ذکر کی، اور انہوں نے کیا ذکر کی ہے؟ خوارج کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا کہ خارجی لوگ، ایک مسلمانوں کا طبقہ تھا، ان میں سے کچھ لوگ خارجی ہو گئے تھے، خوارج کا طبقہ بن گیا تھا۔ ان کے بارے میں ذکر کیا کہ ان کا حکم کیا ہے کہ وہ ایسے ہیں جیسے کہ ڈاکو ہوتے ہیں۔ ان کا حکم کیا تھا؟ ان کو ہم کافر تو نہیں کہتے خوارج کو، ان کا حکم یہ ہے کہ یہ اسلام سے ایک گروہ نکل چکا ہے، یہ ایسا ہے جیسے کہ اہل بغات یعنی باغی لوگ ہوتے ہیں، بغاوت پر جو نکل آتے ہیں، جو حکم بغاوت کرنے والوں پر لاگو ہوتا ہے، یہی حکم خوارج کا ہے۔ یہ صاحب در مختار نے لکھا، اور اس کے حاشیے میں نیچے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جیسا کہ ہمارے زمانے کے اندر عبد الوہاب نکل چکا ہے اور اس کی اتباع کرنے والے، صاحب در مختار نے تو کہا کہ خوارج کا ایک طبقہ تھا جو مسلمانوں سے نکل گیا، الگ ہو گیا، اس کا حکم یہ ہے کہ وہ باغیوں سے، اور باغیوں کے جو حکم ہوتے ہیں اس کو پر سارے وہی نافذ ہوں گے۔ اب صاحب رد المحتار یعنی علامہ شامی نے اسی کی تشریح جب کی تو مثال بیان کر دی، کہا کہ جیسے کہ آج کل ہمارے زمانے کے اندر بھی جو ہے کچھ عرصے پہلے یہ نکلا عبد الوہاب اور اس کے ماننے والے جو مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھتے، ان کے مال کے حلال سمجھتے تھے لوٹ لینے کو، اور ان کی عزتوں آبروں پر حملہ کرتے تھے، اور ان کی عورتوں کو قیدیاں بنا لیتے تھے کہ یہ ہماری جو ہے باندیاں ہیں، سمجھ رہے بات کو، اس طرح کیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی جو ہے ان کی طرح ہے، مطلب یہ باغی ہیں، ان کو ہم اگرچہ کافر نہیں کہتے لیکن یہ لوگ درست نہیں ہیں، سمجھ کے بات کو۔ پھر آگے مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو بات، اب وہ دونوں کی پہلے در مختار کی عبارت ذکر کر دی، پھر علامہ شامی کی بات ذکر کر دی، ثم اقول، اب اپنی رائے پیش کر رہے ہیں۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی جماعت مسلمانوں سے الگ ہوتی ہے اور کسی کے خون کو حق سمجھتی ہے، کسی کو قتل کرتی ہے، یوں سمجھ لو کسی کو، اس کی دو صورتیں ہوں گی، یا تو وہ ناحق طریقے سے کسی کو قتل کریں گے یا حق طریقے سے۔ مسلمانوں کی جماعت کچھ لوگوں کو جا کر قتل کرے، اس کی دو صورتیں ہوں گی، یا تو حق سمجھ کر قتل کریں گے یا ناحق طریقے سے۔ اگر ہے ناحق طریقے سے، پھر اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو کوئی تعویل ذکر کریں گے، یا تو کوئی تعویل ذکر کریں گے کہ ہم ان کو اس لیے قتل کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے، تعویل ذکر کریں گے، سمجھ رہے بات کو۔ تو اگر تعویل کے ذریعے سے ہے تو پھر تو ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، اگرچہ وہ تعویل فاسد ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ تعویل، ہاں اس کو پھر ہم فسق کی طرف منسوب کر دیں گے کہ یہ لوگ جو ہے تعویل، غلط تعویل کے ذریعے سے مسلمانوں کو پر جو ہے چڑھائی کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ لوگ فاسق تو ہیں لیکن ان کو کافر نہیں کہیں گے، سمجھ کے بات کو۔ نمبر دو، یا تو وہ بغیر تعویل کے کریں گے، اور بغیر کسی تعویل کے کسی بھی مسلمان کے خون کو حلال سمجھنا یہ تو جائز، تو پھر وہ خود کافر ہو جائیں گے، سمجھ کے بات کو۔
یہ ہو گئی وہ صورت کہ ناحق طریقے سے جا کر جو ہے قتل کرتے ہیں۔ نمبر 2، یا تو وہ حق طریقے سے قتل کریں گے۔ حق کیا ہے؟ مثال کے طور پر قصاصاً قتل کرنا، یا جو ہے زنا کی سزا کے اندر قتل کرنا، یا مرتد ہو چکے تھے کچھ لوگ تو مرتد ہو گئے ان کو جا کر قتل کر رہے ہیں، سمجھ رہے بات کو؟ تو ایسی صورت کے اندر بھی جو ہے وہ لوگ مسلمان رہیں گے اور ہم ان کو کافر، حتیٰ کہ ہم تو بدعتی جو، حالانکہ بدعتی جس کو شریعت نے بڑے سخت نگاہ سے دیکھا ہے اور اس کی جو ہے ملامت بیان کی ہے شریعت نے کہ بدعتی تو دین کو ڈھانے والا ہے، دین کو جو ہے خطرے میں ڈالنے والا ہے، اس کی بھی ہم لوگ تکفیر نہیں کرتے، ان کی بھی ہم تکفیر نہیں کرتے، کیونکہ وہ اپنے بدعات کو ثابت کرنے کے لیے باطل تعویلات کے ذریعے سے جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، لا رہے ہوتے ہیں، تو ہم تو ان کی بھی تکفیر نہیں کرتے۔ جب ان کی تکفیر نہیں کرتے تو پھر ایسے لوگوں کی ایسے تکفیر کریں گے، سمجھ کا بات کو؟ تو یہ ہے پورے جواب کا خلاصہ۔ پہلے دیکھتے ہیں، نیچے دیکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اس پر تھوڑی سی اور بات کہہ دوں گا۔ دیکھو السوال الثانی عشر، 12واں سوال، قد کان محمد بن عبد الوہاب النجدی قد کان محمد بن عبد الوہاب نجدی یستحل دماء المسلمین و اموالہم و اعراضہم۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی مسلمانوں کے خون، ان کے مال اور ان کی آبروں کا حلال سمجھتا، وکان ینسب الناس اور لوگوں کی طرف، تمام لوگوں کی طرف نسبت کرتا تھا شرک کی کہ سب مشرک، ویسب السلف اور سلف کو گالیاں بکتا۔ فکیف ترون ذلک، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہل تجوزون تکفیر السلف والمسلمین واہل القبلۃ، کیا تم بھی سلف اور مسلمان اور اہل قبلے کی تکفیر کرتے ہو؟ ام کیف مشربکم، یا تمہارا کیا مشرب ہے، تمہاری اس کے بارے میں کیا سوچ ہے، یہ بتا دیں۔ الجواب، الحکم عندنا فیہم ما قال صاحب در المختار، ہمارے نزدیک ان کے بارے میں وہی حکم ہے جو صاحب در مختار نے لکھا ہے۔ کیا؟ وخوارج ہم قوم لہم منعۃ خرجوا علیہ بتاویل، کہ خوارج وہ ایک ایسی قوم ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ ایسی جماعت ہے جو شان شوکت، منعۃ شان شوکت والی ہے، خرج یعنی مطلب بڑی وہ تھی کہ اس کے پاس لشکر بڑا تھا اور سب کچھ تھی۔ خرجوا علیہ، تو ان لوگوں نے امام کے اوپر جو ہے یعنی بغاوت شروع کر دی، بتاویل، تعویل کے ذریعے سے۔ وہ تعویل کیا تھی؟ یرون انہ علی باطل، کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا امام کس چیز پر ہے بھائی؟ باطل پر ہے۔ کس وجہ سے باطل پر ہے؟ کہ اس نے کفر کیا ہے۔ کس وجہ سے باطل پر ہے؟ کفر کیا ہے۔ او معصیت، یا معصیت پر، کہ مطلب کیا ہے کہ ہمارا جو امام ہے وہ باطل پر اس لیے ہے کہ اس نے ایسا گناہ کیا ہے تو جب قتالہ، کہ واجب کرتا ہے اس کے ساتھ قتال کرنا، یہ ایسا ایسے نہ گناہ کیا جس کی وجہ سے ہم اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا ہمارے لیے اس کے ساتھ کیا ہے بھائی؟ واجب ہو چکا ہے، سمجھ گئے بات کو؟ اچھا، بتاویلہم، بتاویلہم، اپنے اس تعویل کے ذریعے سے وہ ہمارے خون کو، ہمارے اموال کو حلال سمجھتے اور قیدی بنا لیا کرتے تھے ہماری عورتوں کو، الی ان قال، سمجھ گئے؟ یہ تو یہاں تک بات ہو گئی۔ آگے، وہ حکمہم، صاحب در مختار کہتا ہے ان کے بارے میں حکم یہ ہے حکم البغاة، کہ یہ لوگ باغی ہیں، ٹھیک ہے۔ ثم قال، پھر کہا وانما لم نکفرہم، ہم ان کی تکفیر تو نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ لکونہ عن تعویل، کہ ان کے پاس ایک تعویل ہے، وان کان باطلا، اگرچہ وہ تعویل کیا ہے؟ باطل۔ وقال الشامی فی حاشیتہ، اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ در مختار کے حاشیے کے اندر، یعنی اسی کتاب کے حاشیے کے اندر لکھتے ہیں، کما وقع فی زماننا، جیسے کہ یہ بات واقع ہو چکی ہے ہمارے زمانے کے اندر، فی اتباع عبد الوہاب، عبد الوہاب کی اتباع کرنے والوں سے، کہ الذین خرجوا من نجد، جو لوگ نجد سے نکلے تھے،
وتغلبوا علی الحرمین، اور حرمین شریفین پر انہوں نے غلبہ حاصل کر لیا تھا۔ وکانوا ینتحلون مذہب الحنابلہ، اپنا آپ کو وہ حنبلی مذہب کی طرف منسوب کیا کرتے، لیکنہم اعتقدوا، لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا، انہم ہم المسلمون، صرف وہی مسلمان ہیں، وان من خالف اعتقادہم مشرکون، جو ان کے عقیدے کے خلاف ہے وہ مشرک ہیں۔ واستباحوا بذالک قتل اہل سنتی، اور پھر وہ اہل سنت کے قتل کو جائز سمجھتے، مباح سمجھتے، اور ان کے علماء کو قتل کو بھی مباح سمجھتے تھے۔ حتیٰ کسر اللہ شوکتہم، یہاں تک کہ اللہ نے ان کی اس شوکت کو، اس طاقت کو توڑ دیا، نیست نابود کر دیا۔ یہ یہاں تک ہو گئی علامہ شامی کی بات۔ پہلے صاحب در مختار کی بات آئی، پھر اس کے بعد علامہ شامی کی بات آ گئی۔ ثم اقول، اب کون ذکر کر رہا ہے؟ علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ خود اب یہاں سے کہہ رہے ہیں۔ اب ثم اقول، پہلے میں نے ان کی بات ذکر کر دی، اب میں کہتا ہوں، کیا کہتا ہوں؟ ثم اقول، اب میں یہ کہتا ہوں، لیس ہوا ولا احد، نہ محمد بن عبد الوہاب، نہ ان کی اتباع کرنے والوں میں سے، نہ اور ان کی جماعت میں سے، ہمارے بزرگوں میں سے کوئی ایسا شخص۔ بھائی پہلی بات حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ علمی سلسلے ہیں، مثال کے طور پر پیر مریدی کا، مثال کے طور پر علم حدیث کا، کیا آپ کی حدیث کی سند کہاں تک، یا تو ہوتی ہے مفسر، کیا آپ نے تفسیر جا کر کس سے پڑھی ہے، یا فقہ کا۔ تو علمی سلسلے کے جتنے بھی یعنی سلسلے ہیں، چاہے وہ پیر مریدی کا ہو، چاہے وہ درس و تدریس کے حوالے سے یعنی فقہ کا ہو، چاہے وہ تفسیر کا ہو یا حدیث کا ہو، ہمارے مشائخ اور بزرگوں میں سے کوئی آدمی اس جماعت سے نہ تھا، نہ ہے، نہ ہم ان کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق، اور ہمارا کوئی بزرگ بھی ان کی طرف اپنی نسبت کرنے کو فخر بھی محسوس نہیں کرتا تھا۔ آگے دیکھو، ثم اقول، پھر میں یہ کہتا ہوں، لیسا ہوا، نہ وہ اور نہ کوئی ایک ان کی اتباع کرنے والوں میں سے، نہ ان کی جماعت میں سے، من مشائخنا، ہمارے مشائخ میں سے ہے، فی سلسلۃ من سلاسل العلم، علم کے سلسلوں میں سے کسی سلسلے میں۔ وہ کون سے سلسلے علم کے؟ فقہ ہے، حدیث ہے، تفسیر ہے، تصوف ہے، سمجھ گئے جی؟ تو ہمارا یعنی ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی نسبت حاصل ہے ہی نہیں۔ ایک بات تو یہ۔ اب آگے آ جاؤ کہ ان کے بارے میں کیا حکم ہے، کہ یہ محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں تمہاری کیا رائے، کہ تم اس کو مسلمان سمجھتے ہو یا اس کو کافر سمجھتے ہو، اس کے بارے میں بتاؤ بھائی۔ وَأَمَّا، اب ہم نے خلاصہ میں نے ویسے بتا دیا آپ کو کہ وہ لوگ مسلمانوں کو قتل کرتے ہوں گے، اس کی دو صورتیں ہوں گی، یا تو وہ تعویل کے ذریعے سے قتل کریں گے یا بغیر تعویل کے ذریعے سے۔ اگر تعویل ہے، وہ تعویل کی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ حق تعویل ہوگی یا نہ حق تعویل ہوگی۔ اگر حق تعویل ہے تو پھر تو اس کو مسلمان ہی کہیں گے ہم، اگر نہ حق تعویل ہے تو پھر ہم ان کو کہیں گے کہ یہ لوگ فاسق ہیں، غلط تعویل کے ذریعے سے مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں۔ سمجھ گا بات؟ کیونکہ تعویل تو ہے نا کوئی نہ کوئی، اور اگر جو ہے تعویل کے نہ حق طریقے سے، یہ تو تھا نہ حق طریقے سے، اگر حق طریقے سے قتل کرتے ہیں یا تو حق طریقہ کیا ہوگا، وہ قصاص ہوگا، یا مرتد کی سزا جیسا ہوتی ہے قتل کر دینا، یا جو ہے زنا کی کوئی سزا نافذ کر رہے ہوں گے، تو پھر چونکہ وہ تو حق طریقے سے کر رہے ہیں تو ہم ان کو پھر بھی کیا کہیں گے بھئی؟ مسلمان سمجھیں گے۔ وَأَمَّا استحلال دماء المسلمین، رہ گیا مسلمانوں کو خون کو حلال سمجھنا اور ان کے اموال کو اور ان کی آبروں کو۔ فَإِمَّا أَن يَكُونَ بِغَيْرِ حَقٍ، یا تو وہ ہوگا بغیر حق کے یا حق کے ساتھ۔ فَإِن كَانَ بِغَيْرِ حَقٍ، اگر ہے وہ بغیر حق کے۔ فَأَمَّا أَن يَكُونَ مِن غَيْرِ تَأْوِيلٍ، اب یا تو وہ ہوگا بغیر تعویل کے، فَكُفْرٌ، تو یہ کیا ہے؟ کفر ہے، وَخُرُوجٌ، اور اسلام سے نکل جانا ہے۔ سمجھ گا بات کو؟ آگے وَإِن كَانَ بِتَأْوِيلٍ، اگر ہے یہ بات تعویل کے ذریعے سے، لا يُصَوِّبُ فِي الشَّرْعِ، لیکن ایسی تعویل کو وہ شریعت میں درست نہیں ہے، فَفِسْقٌ، تو ایسا آدمی فاسق ہو جائے گا۔ وَأَمَّا إِن كَانَ بِحَقٍ، اگر وہ قتل کرنا حق سمجھتے ہیں، فَجَائِزٌ، تو ایسا قتل کرنا جائز بھی ہے بلکہ واجب ہوتا ہے۔ اگر حق طریقے سے قتل کر رہے ہیں تو پھر یہ صرف قتل جائز نہیں بلکہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ واجب ہے۔ زنا کی سزا لگانا ضروری ہے، سمجھ گئے بات کو؟ مرتد کو قتل کرنا ضروری ہے، یہ تو واجب ہے۔ وَأَمَّا تَكْفِيرُ السَّلَفِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، رہ گئی مسلمانوں کی تکفیر کرنا، کیونکہ انہوں نے یہ بات بھی پوچھی تھی کہ کیا تم لوگ مسلمان سلف کی تکفیر کرتے ہو کیا؟ ان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہو کیا؟ تو حضرت کہہ رہے ہیں کہ عجیب، ایسی بات ہماری طرف منسوب، فحاشا للہ، فحاشا، کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔
اللہ کی قسم ہم اس طرح کام کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو کیا کہہ رہے ہیں، وَأَمَّا تَكْفِيرُ السَّلَفِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کی تکفیر کرنا، فَحَاشَا أَن نَكْفُرَ، اللہ کی پناہ کہ ہم تکفیر کریں ان میں سے کسی ایک کی، بل ہوا عندنا، بلکہ یہ تو ہمارے نزدیک یہ کام، یعنی سلف و صالحین کو گالیاں بکنا یا برا بھلا کہنا، یہ ہمارے نزدیک یہ کام کس کا ہے؟ یہ رفضن، یہ رفض ہے، یہ کام کیا ہے بھائی؟ ہاں یہ تو رفض والا کام ہے۔ وَإِبْتِدَاءٌ فِي الدِّينِ، اور دین کے اندر ایک نئی اختراع ہے، ایک نئی یعنی چیز داخل کرنا ہے۔ وَتَفْكِيرُ أَهْلُ الْقِبْلَةِ وَتَكْفِيرُ أَهْلُ الْقِبْلَةِ مِنَ الْمُبْتَدِعِينَ، اچھا اہل قبلہ یعنی جو بدعتی ہیں اور ہے تو اہل قبلہ، ان کی تکفیر کرنا، ان کے بارے میں کیا، فَلَا نَكْفُرُهُمْ مَا لَمْ يَنْكُرُوا، ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے جب تک کہ وہ انکار نہ کر لیں کسی ایسے حکم کا جو ضروریات دین میں سے ضروری ہو، ضروریات دین میں سے ضروری ہو۔ فَإِذَا ثَبَتَ إِنْكَارُ أَمْرٌ ضَرُورِيٌّ مِّنَ الدِّينِ، جب یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے کسی دین کے ضروری امر کا انکار کیا ہے، نَكْفُرُهُمْ نُكَفِّرُهُمْ، ہم اس کی کیا کر دیں گے، ہم اس کی پھر ہم کہیں گے کہ یہ آدمی بھی کافر ہے۔ وَنُحْتَاطُ فِيهِ، لیکن اس میں پھر بھی ہم لوگ احتیاط کریں گے۔ وَهَذَا دَأْبُنَا وَدَأْبُ مَشَائِخِنَا رَحِمَهُ اللَّهُ، اور یہی ہمارا اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، ہم کسی کو فوراً اس کی طرف جو ہے نسبت نہیں کر دیتے کہ یہ شخص کیا ہے، کافر ہے یا مشرک ہے، بلکہ ہم زیادہ تر احتیاط کرتے ہیں اور احتیاط کے بعد جا کر پھر حکم لگاتے ہیں۔ سمجھ گئے بھائی؟ محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ یہاں ہم نے بڑا اس کو صفائی کے ساتھ یعنی بیان کر دیا کہ ہمارا عقیدہ اس کے بارے میں وہی ہے جو علامہ شامی نے لکھ دیا، جو علامہ شامی نے، یعنی یہ باغی ہیں اور باغیوں کے بارے میں جو حکم ہے تو مسلمان، کافر جیسے کہ اہل بدعت نے کر لیا طریقہ، کہ اہل بدعت کا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے محمد بن عبد الوہاب اور ان کے جتنے بھی وہابی ان سب کو کافر کہتے ہیں یہ لوگ۔ اہل بدعت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تمام وہابیوں کو کیا کہتے ہیں، کافر۔ رضا خانی یہی کہتے ہیں کہ تمام وہابی کیا ہیں بھائی، کافر۔ یہی وجہ ہے کہ جب علماء دیوبند کو بدنام کیا گیا تو اس وقت اس نے یہی کیا کہ کہا کہ یہ لوگ وہابی ہیں، اور ہندوستان کے اندر بھی اس نے مشہور کر دیا کہ یہ لوگ وہابی۔ سمجھ گئے بات کو؟ تو وہابی کی جو اصطلاح ہے سب سے پہلے کن لوگوں پر استعمال ہونے لگی ہندوستان کے اندر؟ نا، جس کے عقیدے درست نہیں تھے، جس کے عقیدے وہ والے تھے، سمجھ رہے بات کو، اور وہ تو اس کو پر یعنی کفر، جو کافر ہوگا اس کو وہابی کہتے تھے ہندوستان کے اندر۔ پہلا اور دوسرا سوال جب ہم نے پڑھا تھا وہاں پر حضرت نے کہا تھا کہ بطور تمہید کی چند باتیں سمجھ لو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ محمد بن وہابی کا لفظ کا استعمال، وہابی کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ تو کہا کہ اصل میں سب سے پہلے وہابی کا لفظ استعمال ہوا کفر کے معنی میں، کہ کسی کو اگر کافر قرار دینا ہوتا تو کیا کہتے یہ کیا ہے، وہابی۔ پھر بعد میں اس لفظ کا استعمال بڑھتا بڑھتا یہ ان لوگوں پر ہونے لگا کہ جو شرک سے منع کرتے تھے، بدعات سے روکتے تھے، اور حتیٰ کہ اس کا قبروں کا طواف کرنے سے روکتے تھے، قبروں کے سامنے سجدہ کرنے سے روکتے تھے، صرف سنت پر عمل کرنا اس کو کہتے تھے کہ سنت پر عمل کرو۔ تو پھر وہابی کا لفظ ان لوگوں پر استعمال ہونے لگا۔ سمجھ گئے بات کو؟ تو اگر ہمیں یہ لوگ وہابی کہتے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے ان کا کہنے کا؟ اب یہ کفر کا معنی میں نہیں رہا، بلکہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہمیں شرک سے روکتے ہیں، یا ہمیں بدعات سے روکتے ہیں، یا ہمیں قبروں کے طواف کرنے سے روکتے ہیں، قبروں پر سجدہ کرنے سے ہمیں روکتے ہیں، اس وجہ سے ہم ان کو وہابی کہتے ہیں۔ سمجھ کے بات کو؟ تو حضرت نے اس وقت کہا تھا کہ یہ وہابی کا اصطلاح جو ہے یہ شروع میں ایک معنی کے لیے استعمال ہوئی تھی، پھر بعد میں دوسرے معنی کے لیے استعمال ہوئی، پھر بعد میں چل کر یہ آگے چلتے چلتے ہر اس بندے کو وہابی کہنا شروع کر دیا انہوں نے جو ان کو شرک اور بدعات سے روکنے والا، جو بھی شرک اور بدعات سے روکتا کہتے کہ یہ وہابی ہو گیا۔ سمجھ رہے بات کو؟ جی اچھا، الشہاب الثاقب مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ اس کے اندر مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا سخت قلم چلایا ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں۔ کس کے بارے میں بھائی؟ نجدی کے بارے میں، اور بڑا سخت لکھا ہے اس کو،
وہ اس کے کیا کیا تھا کہ اس نے بیت اللہ کے اندر آ کر جو ہے گھوڑے باندھ دیے تھے، مسجد نبوی کے اندر اس نے گھوڑے باندھ دیے تھے، عورتوں کے ساتھ زنا کیا اس نے، بہت یعنی بڑا سخت یعنی قسم کا لکھائے گا۔ کس نے؟ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ جبکہ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اچھا بندہ تھا۔ وہ کیا تھا؟ اچھا بندہ۔ اب بریلوی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو مولانا حسین احمد مدنی مدینے میں تھے، جب علماء دیوبند کو پر اعتراض ہوا انہوں نے الشہاب الساقی بھی لکھی، چونکہ وہاں پر جو ہے سب کو پتہ تھا وہابی گندے لوگ ہوتے ہیں، تو انہوں نے بڑا سخت وہی والا استعمال کیا جو کہ وہاں کے لوگوں کا ذہن تھا، دیکھو ہم لوگ وہابی کو برا سمجھتے ہیں، وہابی تو بہت گندے لوگ ہوتے ہیں، سمجھ رہے بات کو۔ اور جب جو ہے یہاں پر ہندوستان کے اندر آئے تو ہندوستان کے اندر آ کر انہوں نے جو ہے دیکھو مولانا منظور نعمانی اور دیگر ان کے جو ہے حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہابی تو برا بندہ نہیں تھا، وہابی تو اچھا بندہ ہے، جیسا کہ فتاوی رشیدیہ کے اندر مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا جاتا ہے کہ وہابی کیسے لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں پوچھا کیا، تو حضرت نے کہا محمد بن عبد الوہاب حنبلی تھا اور عقائد اس کے صحیح تھے، سمجھ رہے بات کو۔ تو حضرت نے اس طرح ایک جواب کا، اور دوسری جگہ پر پھر سوال پوچھا جاتا ہے تو حضرت کہتے ہیں کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، میں نے سنا تو یہی ہے کہ وہ اچھا بندہ تھا، بس حضرت نے اس طریقے سے جواب دیا ہے، سمجھ کا بات کو۔ اب بریلوی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی جگہ پر محمد بن عبد الوہاب کو اچھی طریقے سے رگڑائے گا اور کسی جگہ پر تعریف کی ہے، اور المحنت المفنت جب یہاں پر انہوں نے سوال پوچھا تو انہوں نے بھی اس کے اندر بھی جو ہے ایسا طریقہ اختیار کیا ہے، نہ اس کو اوپر کوئی الزام آ رہا ہے نہ اس کو اوپر، یعنی بیچ کی بات انہوں نے کر کے نکلنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ہے ان کا دوغلا پن کہ یہ لوگ وہاں کچھ بولتے ہیں یا ان کا کچھ اور نظریہ ہوتا ہے، یہ سارا انہوں نے عقیدے اپنے چھپائے ہوئے ہیں، ان کے عقیدے پہلے والے وہی ہیں جو کتابوں کے اندر ہیں۔ المحنت کو تو انہوں نے اہل سنت کے عقائد لکھ کر علماء حرمین کے سامنے رکھ دیے تھے، چونکہ اس میں تو اہل سنت کے عقائد ہے، یہ اصل میں دیوبندیوں کا عقائد ہے ہی نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، سمجھ گئے بات کو۔ وہ اس طریقے سے اعتراض کرتے ہیں۔ اب بعض دفعہ جو ہے پریشانی بھی ہو جاتی ہے کہ یار یہ کیا بات ہے، حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کیوں لکھا، بات کو سمجھ لو، بس یہ ذہن میں ایک قاعدہ بٹھا لو، کسی بھی انسان کے بارے میں، کسی کی شخصیت کے بارے میں اپنی رائے قائم کرنی ہو تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ کسی شخصیت، کسی انسان کے بارے میں آپ نے اپنی رائے قائم کرنی ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے، اس کے کتنی صورتیں ہیں؟ دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، یا تو آپ نے اس کو خود براہ راست سنا ہوگا، آپ نے اس کی زبان سے باتیں سنی، آپ کا اس کے بارے میں رائے بن گئی کہ اس بندے کی دیکھو یہ باتیں ہیں، یا جو ہے آپ نے اس کے بارے میں کسی سے سنا ہوگا، آپ نے اس کو براہ راست نہیں سنا بلکہ کسی سے سنا۔ ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے یار وہ فلاں بندہ ایسا تھا ایسا تھا ایسا ایسا تھا، آپ نے پھر جو ہے اس کے بندے میں اس کے بارے میں رائے قائم کر لی، یار وہ بندہ بہت غلط ہے، مجھے تو فلاں بندے نے بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یا جو ہے آپ نے اس کو براہ راست اس کی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، آپ اس کے بارے میں رائے قائم کر سکتے ہو، یا جو ہے آپ نے خود براہ راست اس کی کتابیں نہیں پڑھی، کسی اور کی کتاب پڑھی اور اس کے بارے میں اس نے لکھا ہوا تھا، سمجھ کے بات کو۔ یا تو کسی کے بارے میں رائے قائم کی جاتی ہے سن کر، یا کسی کے بارے میں رائے قائم کی جاتی ہے پڑھ کر۔ سننے کی دو صورتیں، براہ راست اس کو سنا ہو تب رائے قائم ہوگی، یا کسی اور سے سنا اس کے بارے میں تب رائے قائم ہوگی اس کے خلاف، سمجھ کے بات کو۔ یا جو ہے دوسرا طریقہ یہ ہے اس کو پڑھا جائے، یا تو اس کی کتابوں کو پڑھا جائے، آپ جب اس کی کتابوں کو پڑھیں گے آپ کہیں گے یار اس کے عقائد نظریہ تو یہ ہے، میں نے اس کی کتابوں میں پڑھے۔ یا جو ہے آپ نے اس کی براہ راست کتابیں نہیں پڑھی بلکہ کسی اور کی کتابیں پڑھی، اس نے اس کی طرف منسوب کیا ہوا ہے، سمجھ گئے بات کو۔ تو کتنی صورتیں ہو گئیں؟ دو صورتیں ہو گئیں کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے کی۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی وجہ ہے کہ دیکھو جب ہمارے اوپر الزامات لگے
احمد رضا خان لے کے گیا حسام الحرمین اور کہا کہ دیکھو یہ دیوبندی لوگ ہیں اور یہ لوگ گستاخیاں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ان کی عبارتیں ہیں۔ تو علماء حرمین نے جب جو ہے ان کی کتابیں یعنی جو عبارتیں تھیں وہ پڑھیں اور دیکھی کہ یہ کیا عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں، تو انہوں نے سائن کر دیے، کہا کہ یہ سب کافر ہیں۔ اب علماء حرمین نے براہ راست پڑھی تھی کتابیں؟ نہیں پڑھی تھی۔ اب ان کے اوپر یعنی انہوں نے ایک رائے قائم کر لی احمد رضا کو سن کر۔ پھر جب ہمارے پاس آئے سوالات، ہم نے ان کے جوابات لکھ کر بھیجے کہ یہ علماء حرمین کو دوبارہ وہی کہ ہماری رائے تو یہ ہے۔ اب ان کی رائے تبدیل ہو گئی، سمجھ کے بات کو؟ پہلے ایک رائے تھی یہ والی، اب رائے دوسری ہو گئی، یہ والی ہو گئی۔ پہلے انہوں نے کسی سے سنا تھا، اب انہوں نے براہ راست ہمیں سنا ہے کہ یہ ہماری باتیں تو یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ تو ایک رائے انہوں نے قائم کی تھی کسی کو سن کر، ایک رائے قائم کی انہوں نے خود کو یعنی سن کر کہ خود یہ کیا کہتے ہیں۔ تو جب رائے جب آتی ہے تو پھر کیا ہو جاتی ہے؟ تبدیل ہو جاتی ہے، سمجھ گئے؟ اب بات یہ ہے، ایسے ہی آپ دیکھو کہ دنیا کے اندر ایسا ہوگا کہ بھئی آپ کہو کہ یار تو ناراض کیوں ہے میرے ساتھ؟ دوست آپ کا ناراض ہوگا، یار تو نے میرے بارے میں بہت برابر ہو گیا۔ میں نے کس کو کہا ہے یار؟ فلاں بندہ کہہ رہا تھا، لیا یار اس کو منہ پر سامنے کرو میں ابھی۔ تو وہ جب سامنے نہیں آتا نا تو پھر وہ کہتا ہے کہ یار اچھا مجھے پتہ چل گیا یار وہ جھوٹ بول رہا تھا، اس نے میرے کو بڑی غلط باتیں تیرے بارے میں کی تو میرے دل میں بس تیری کدورت آ گئی تھی، نفرت آ گئی تھی، میں بڑا پریشان تھا یار، تو نے میرے بارے میں ایسے کیسے کہہ دیا۔ اب وہ جب سامنے آتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ جی میں نے تو ایسی باتیں بولی نہیں، اس کو بولا میرے سامنے کر۔ جب وہ سامنے نہیں آتا چھپ رہا ہوتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب یار اس نے جھوٹ بولا تھا۔ اب پہلے ایک رائے قائم تھی کسی اور کو سن کر، اب رائے قائم ہو گئی اس کو سن کر، ٹھیک۔ اب مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، پہلے تو یہ دیکھو کہ یہ 1206 کے اندر واقعہ پیش آیا ہے۔ کب؟ کس کا؟ محمد بن عبد الوہاب والا، 1206 کے اندر۔ اور مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب کتاب لکھ رہے ہیں الشہاب الثاقب، یہ 1324 کے اندر لکھ رہے ہیں، حسام الحرمین کے بعد لکھ رہے ہیں نا، 1325 میں لکھ رہے ہیں، یوں 1324 یا 25 میں لکھ رہے ہیں۔ کتنا عرصہ گزر گیا؟ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہی نہیں ہوتے جس وقت محمد بن عبد الوہاب کا یعنی اس کی تحریک نکلی تھی۔ اور یہ اب اس کے بارے میں لوگوں کے عقائد اور نظریات تو یہ تھے کہ اس کے بارے میں لوگوں نے سنا ہوا تھا کہ یار وہ بڑا سخت آدمی تھا، ایسا تھا ویسا تھا، بہت برا تھا محمد بن عبد، جو سنی سنائی باتیں تھیں۔ تو حرمین کے اندر بھی لوگ یہی کہتے تھے کہ یار وہ محمد بن عبد الوہاب تو بڑا عجیب بندہ تھا۔ تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں جو باتیں سنی ہوئی تھیں، جو عرب کے اندر مشہور تھیں، انہی باتوں کو سن کر ان کو سامنے رکھ کر حضرت نے رد کرنا شروع کر دیا۔ یہ تو ایسا شخص ہے جس نے جو ہے بیت اللہ کے اندر گھوڑے باندھ لیے تھے، یہ تو وہ شخص ہے جس نے جو ہے مسجد نبوی کی توہین کی تھی، یہ تو وہ شخص ہے، اس طریقے سے سمجھ رہے بات کو۔ تو حضرت نے ان کے بارے میں وہیں کے لوگوں سے جو سن کر لکھ دیا۔ مولانا منظور نعمانی صاحب نے جب کہا کہ محمد بن عبد الوہاب اچھا آدمی ہے، اس کے عقائد ایسے نہیں ہیں جو اس کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، تو مولانا منظور نعمانی صاحب نے اس کی کتابیں پڑھیں براہ راست محمد بن عبد الوہاب کی، اور محمد بن عبد الوہاب نے اپنی کتابوں کے اندر بھی اس بات کا بار بار اقرار کیا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے آ کر جو ہے حرمین شریفین کو پر قبضہ کیا تھا، لیکن میرا قبضہ جو تھا وہ ایسا نہیں، میں شرک اور بدعات سے لوگوں کو روکنا چاہتا تھا، میں یہ چاہتا تھا کہ یہ مرکز اسلام ہے، یہاں سے جو ہے یہ شرک اور بدعات نہ نکلیں۔ لوگ شرک اور بدعات کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، قبروں کے سامنے آ کر سجدے کرتے ہیں، جھک جاتے ہیں یہاں پر عقیدت میں آ کر۔ تو میں نے کہا کہ قبروں کے جو اوپر یہ گنبد بنے ہوئے ہیں، یہ سارے مزار سب توڑ دو، یہ میں نے کہا، سمجھ کے بات کو۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے دیکھو میں نے ایک تحریک شروع کی تھی، میرا مقصد یہ تھا کہ یہاں یوں چلیں گے، لیکن اس کے اندر کچھ لوگ فسادی قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو وہ فسادی قسم کے جو لوگ اندر گھسے ہوئے تھے انہوں نے اپنی طرف سے غلط کام کیے ہیں، تو ان کی نسبت میری طرف کیوں کرتے ہو؟ جبکہ میں برات کا اعلان کر رہا ہوں کہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے گا۔ میں یہ مانتا ہوں کہ حرمین شریفین پہ میں نے قبضہ کیا، لیکن یہ جو غلط کام ہوئے ہیں اس کا ذمہ دار میں کچھ میرے لوگوں کے اندر جو ہے ایسے لوگ گھس چکے تھے جنہوں نے آ کر غلط کام شروع کر دیے تھے، سمجھ گا بات کو۔ ایک بات یہ،
اسی طریقے سے محمد بن عبد الوہاب نے اپنی کتابوں کے اندر یہ بات بھی لکھی ہے جو اس کے بارے میں جو عقائد نظریات کی یہ سلف کو گالیاں بکتا ہے، یہ سلف کو سب کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ کافر ہیں، تو اس نے بار بار کہا ہے کہ میرے اوپر یہ الزام ہے، اور میرے اوپر الزام لگانے والا شخص بھی کون ہے میں اس کو جانتا ہوں، اور اس کا نام بھی فلاں ہے. یعنی اس محمد بن عبد الوہاب نے ایک شخص کے بارے میں جو کہ اہل بدعت کا عالم تھا، بدعتی عالم تھا، اس کے بارے میں کہا کہ یہ میرے کو بدنام کرنے کے لیے میرے اوپر جھوٹے جھوٹے الزامات لگاتا ہے، اور میری طرف ایسی باتیں منسوب کرتا ہے جو کہ میرے عقائد بھی نہیں ہیں. سمجھ رہے ہو جی؟ تو اب یہاں پر جو ہے مولانا منظور نعمانی صاحب نے جب اس کی اپنی کتابیں پڑھیں، جب اس کی اپنی رائے پہ پڑھی کہ وہ تو خود کہتے ہیں برات کا اعلان کرتا ہے، میرے بارے میں کہا کہ یہ وسیلے کا انکار کرتا ہے، میں تو وسیلے کا انکار نہیں کرتا. یہ کہتا ہے کہ فلاں فلاں ایسے ایسے عقیدے ہیں، جیسے کہ شروع میں آپ نے پڑھا کہ وہابی کے عقیدے ہیں، تو وہ کہتا ہے میرے یہ والے عقیدے نہیں ہیں، میرے یہ عقیدے، وہ برات کا اعلان کر رہا ہے ان چیزوں سے. وہ کہتا ہے جہاں یہاں پر جو غلط کام ہوئے تھے میں بھی مانتا ہوں کہ ہوئے ہیں، لیکن میں نے نہیں کروایا یہ کام، نہ میں نے حکم بھی نہیں دیا تھا ان چیزوں کا. میں ایک جماعت لے کر نکلا تھا، جیسے ہوتے ہیں لوگ جب وہ کوئی تحریک چلتی ہے، آپ نے دیکھا دنیا دار لوگ بھی اس کے اندر جو ہے جذبات کے اندر آ کر شامل ہو جاتے ہیں. اب وہاں پر آ کر وہ کہتے ہیں چلو بھائی جو قبضہ کرنا ہے اس جگہ پر، اور وہ جائز طریقے سے جو چل رہے ہوتے ہیں ہم کہ یہاں پر جا کر قبضہ کرنا ہے، کہ وہ جو اس کے اندر غلط قسم کے یعنی دنیا کے دار لوگ جن کو علم بھی نہیں ہے کسی چیز کا، وہ بھی جب اس کے اندر تحریک کے اندر شامل ہوتے ہیں تو وہ اپنے حساب سے جو ان کے ذہن میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، وہ امیر کے حکم پر پابندی نہیں کر رہے ہوتے. سمجھ رہے ہو؟ تو اب وہاں پریشانی ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بھئی دیکھو یہاں پر میری طرف منسوب کر دیے جبکہ میرا ان کے ساتھ تعلق. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب کی کتابیں جب مولانا منظور نعمانی صاحب نے پڑھی، خود جب اس کو پڑھا اور اس کی رائے سنی، اس کی زبان سے سنا، تو یہ رائے قائم کی کہ یہ بندہ اس کے بارے میں جھوٹ بولا گیا ہے اور اہل بدعت نے جھوٹ بولا ہے. پھر جو ہے مولانا منظور نعمانی صاحب نے کہا کہ دیکھو یہ ایسا ہے جیسے کہ ہمارے بارے میں جو ہے مشہور کر دیا گیا تھا شروع کے اندر کہ یہ غساخ ہیں، یہ بدعت، یہ فلاں ہیں، یہ سب کو کافر کہتے ہیں، یہ ذرا سی بات پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو یہ باتیں جس طریقے سے ہماری طرف منسوب کی گئی، حالانکہ ہمارے اندر یہ چیزیں موجود نہیں تھیں اور لوگوں کا ذہن خراب کیا گیا ہے. تو ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب کو لوگوں نے جو ہے اس طریقے سے بدنام کرنے کی کوشش کی. اہل بدعت کا یہ طریقہ ہے شروع سے کہ وہ اس طریقے سے لوگوں کو بدنام کرتے ہیں. سمجھ گئے؟ ہاں. تو جہاں تعریف ہے ہم یہ کہتے ہیں وہاں پر اصل میں جنہوں نے تعریف کی ہے انہوں نے ان کو براہ راست سنا ہے، پڑھا ہے، اور جنہوں نے تعریف نہیں کی، جنہوں نے رد کیا ہے، انہوں نے کسی اور کو پڑھا تھا. جیسے کہ علامہ شامی کو انہوں نے پڑھ لیا. علامہ شامی نے، اب دیکھو علامہ شامی سے بھی کتنی بڑی غلطی ہے. عبد الوہاب یہ آدمی خود ٹھیک تھا، اس کا بیٹا تھا محمد بن عبد الوہاب. اصل گڑبڑ اس نے کی تھی، مطلب سارا جو معاملہ ہے گا محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں نہیں. عبد الوہاب تو صحیح بندہ تھا بالاتفاق، اس کے بارے میں کوئی. اور علامہ شامی دیکھو کیا لکھتا ہے، خرج عبد الوہاب. کس کے بارے میں لکھ رہا ہے؟ محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں نہیں لکھ رہا، بلکہ کس کے بارے میں لکھ رہا ہے؟ عبد الوہاب. پتہ چلا علامہ شامی ملک شام کے اندر رہتا تھا، حرمین اس سے بھی دور تھا. یہ بھی جو ہے 12ویں صدی کا آدمی ہے علامہ شامی. سمجھ رہے بات کو؟ وہ بھی 12ویں صدی کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا. دور دراز سے جیسے کچھ لوگ حاجی آئے ہیں، کچھ عمرے پہ گئے ہوئے تھے، لوگ آئے تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا تھا، اس نے بولا یار یہ ہوا ایسا ہوا. یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. ہمارے ساتھ پڑھتا تھا ایک لڑکا، عبداللہ اس کا نام تھا. ہم خامسہ میں تھے. جب ہم صبح کو اٹھے، ناشتہ واشتہ کر لیا، صبح کا مدرسے کی تیاری کی، والد صاحب آ گئے اخبار لے کر. والد صاحب نے کہا کہ ہڑتال ہو گئی کراچی کے اندر پورے جیسے نا، تو مفتی عبداللہ کو کسی نے قتل کر دیا. اب ہم نے کہا مفتی عبداللہ کون ہے گا؟ جیسے اخبار ہاتھ میں تھا ان کے، میں نے اخبار پڑھا، جیسے دیکھا تو وہ ہمارا ساتھی ہے گا، یعنی ہمارے ساتھ پڑھتا تھا، خامسہ میں تھا، وہ ہے. بہرحال یہ ہے کہ ہم نے چھٹی کر لی، اس کے جنازے میں گئے. دوسرے دن امت اخبار ہم پڑھتے ہیں، امت پر ہم بڑا وہ ہوتا تھا کہ یار امت والا بڑی زبردست خبریں لے کر آتا ہے اور اندر کی بات بتاتا ہے یہ وہ. اس نے رپورٹیں پیش کرنا شروع کر دیں کہ مفتی عبداللہ یہ تھا، مفتی عبداللہ یہ تھا، مفتی عبداللہ کی یہ چیزیں تھیں، یہ تھا، یعنی سپاہی صحابہ کے جو ہے اہم اس میں جو ہے اس میں اس کا عہدہ. یہ کہاں سے مفتی عبداللہ کہاں سے نکل کر، یہ مفتی کہاں سے بن گیا عبداللہ؟ یہ پڑھتا تو ویسے بھی نہیں تھا.
یہ مفتی عبد الرحمن ہے نا مدنی، اس کا بھائی تھا چھوٹا عبداللہ، تو وہ تھا بھی بھینگا، یعنی جیسے میں ابھی آپ کو دیکھ رہا ہوں نا، تو وہ میرے کو رہا ہوگا، جیسے اس کی آنکھیں اس طرف ہوتی تھی، تو اس کے ساتھ ہم کئی دفعہ وہ کرتے تھے. میں اس کو شروع میں وہ کرتا تھا کہ یار یہ پتہ نہیں میرے کو دیکھ رہا ہے یا ادھر دیکھ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا تھا اس کا، کہ کبھی یہ بات میرے سے کر رہا ہوتا تھا لیکن دیکھ ادھر رہا ہوتا تھا. اور وہ کلاس میں اتنا مذاق کرتا تھا، ہم لڑائی، پڑھتا ایک لفظ بھی نہیں تھا، کتاب کو بھی بس آتا تھا، صاحب زیادہ تھا نا مدرسے کا وہ ہے، تو بس وہ کرتے رہتا تھا، زیادہ پڑھنا نہیں ہے اس نے. والد صاحب کے ساتھ جا رہا تھا، تو انہوں نے جب آ کر وہ شہید کیا، ساتھ میں یہ تھا، وہ مفتی عبداللہ بن گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ میں نے پھر بعد میں وہ کیے کہ یار یہ کیسے ان کو جیسے وہ ہوئی، کیسے انہوں نے اخبار بنایا ہے مفتی عبداللہ نام سے کیسے. تو پتہ چلا کہ وہ اس نے 2-3 بندے کھڑے ہوئے تھے نا ساتھ میں، اس نے پوچھا کہ بھئی رپورٹر نے یہ کون ہے گا، کس نے کہا کہ مفتی عبداللہ ہے گا. اچھا اس نے لکھ لیا یہ مفتی عبداللہ ہے. اچھا کسی اور سے پوچھا جو جنازے کے اندر شریک جا رہے تھے، یار یہ کیا اس کا عہدہ تھا، یہ سپاہ صحابہ کا اہم خاص اس میں اس کا عہدہ تھا. اچھا اب وہ کچھ باتیں ایسے بس وہ تھوڑی سے لے کر، پھر اس کے بعد مرچ مسالہ یہ مضامین لکھنے والا ہوتے ہیں نا، پھر وہ اپنی طرف سے بناتے ہیں، ایک مضمون بنا کر لکھ دیتے ہیں. پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ لوگ جو ہے کس طریقے سے، یعنی ادھر کی بات لی تھوڑی سی، ادھر کی بات لی تھوڑی سی، ادھر کی بات لی تھوڑی سی، اس کو ملا کر لکھ دیتے ہیں. آپ کی تاریخ جتنی بھی ہے، تاریخ ایسی ہے. اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں تاریخ پر کبھی بھی اعتماد نہیں ہوگا. تاریخ کی روایات کی وجہ سے آپ جو ہے صحابہ پر طعن نہیں کر سکتے. تاریخ کو پڑھ کر کبھی بھی صحابہ کے بارے میں رائے نہیں کام سکتے. صحابہ کے بارے میں اگر پڑھنا ہو تو وہ قرآن پڑھ لیا جائے، صحابہ کے بارے میں اگر رائے کام کرنی ہو تو وہ قرآن پڑھ لیا جائے. بس صحابہ کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں صحابہ وہ شخصیات ہیں جو تاریخی نہیں ہیں، یہ قرآنی شخصیات. تو تاریخ پڑھ کر ان کے بارے میں رائے قائم نہیں. اگر آپ جو ہے کہتے ہو نہیں جی ہم نے کتابوں میں پڑھ کے دیکھو صحابہ کو، تو پھر جو ہے یہ روافظ کا طریقہ ہے، یہ اہل اسلام مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. سمجھے بات کو؟ تو یہی ہم نے یہ کہا کہ جہاں ہمارے حضرات نے اگر سختی کی ہے تو اس وقت انہوں نے اس کے بارے میں پڑھا نہیں تھا، تو وہ الگ رائے تھی. جہاں پر کہا کہ نہیں یہ لوگ صحیح ہیں، تو اس وقت جو ہے ان کے بارے میں پڑھ لیا تھا اور ان کے عقائد بھی پتہ چل گئے تھے، تو پھر کہا نہیں وہ بندہ صحیح تھا. دیانت کا تقاضا بھی یہی ہے، جب آپ کو حق سامنے آ جائے آپ کے، تو پھر آپ کو اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے. تو مولانا منظور نعمانی صاحب نے اس کو کہا کہ دیکھو یہ جو باتیں ہیں. اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر خالد محمود صاحب نے جو اس کا المحنت کا ابھی جو مقدمہ آ رہا ہے، اس کے اندر بھی یہ سارے جو ہے یعنی حوالوں کے ذریعے سے یہ بات لکھی ہے کہ محمد بن عبد الوہاب اس نے فلاں اپنی کتاب کے اندر جو ہے یہ باتیں ذکر کی ہیں، اور اس نے کہا کہ میرے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں، اور میرے اوپر تہمت لگانے والا جو شخص پیش ہے وہ فلاں آدمی ہے، اور وہ اہل بدعت کا سربراہ تھا. تو حضرت نے کہا دیکھو پتہ یہی چلتا ہے، جس طرح ہمارے کو علماء دیوبند کو بدنام کرنے کے لیے اہل بدعت نے چال چلی تھی، اسی طریقے سے وہاں پر جو ہے محمد بن عبد الوہاب ٹھیک ہے اس سے غلطی ہوئی ہے، ہم یہ کہتے ہیں غلطی نہیں ہوئی، غلطی ہوئی ہے، ہم مانتے ہیں اس سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے اتنی زیادہ وہ غلطی نہیں تھی جتنی اس کو بڑھا چڑھا کر بتائی جاتی ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو قتل کو جائز سمجھتا تھا، ان کے مال لوٹنا اور ان کی عورتوں سے زنا یہ غلط بات ہے، یہ اس کی طرف جو ہے ایسی منسوب کی گئی ہے، جبکہ وہ خود کہتا ہے اپنی کتاب کے اندر میرے اوپر یہ، اور برات کا اعلان کر رہا بار بار کہ میرے اوپر یہ الزام ہے، میں کسی کو کافر نہیں کہتا. میں کیوں کسی کو کافر کہوں گا؟ میں اپنے بزرگوں کو کافر کیسے کہوں گا کہ سب کو میں کافر کہوں اور خود میں مسلمان ہو جاؤں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے اس بات کا بار بار اس نے جو ہے اظہار کیا ہے. تو اس وجہ سے میں نے یہ کہا کہ یہ جو آپ پڑھو گے بعض دفعہ اہل بدعت کی طرف سے اعتراض بھی ہو جائے گا کہ محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں، آپ تو وہابیوں کے بارے میں آپ کا عقیدہ ایک کتاب میں یہ ہوتا ہے، دوسرے کتاب کے اندر یہ ہوتا ہے، تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ میں نے بتا دیا کہ کسی کے بارے میں جب رائے قائم کی جاتی ہے تو 2 طریقے ہوتے ہیں. نمبر 1 پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس کو خود سنا جائے یا جو ہے اس کے بارے میں سنا جائے. نمبر 2 یا جو ہے اس کو خود پڑھا جائے یا اس کے بارے میں پڑھا جائے، یا تو خود پڑھا جائے یا اس کے بارے میں
کسی اور کتاب سے پڑھا جائے. جب آپ کسی اور سے سنو گے الگ رائے ہوگی، جب براہ راست سنو گے تو آپ کی رائے بدل جائے گی. اس طریقے سے جب اس کی خود اپنی کتابیں پڑھو گے ایک الگ رائے ہوگی، جب اس کے بارے میں کسی اور کی کتاب پڑھو گے تو رائے الگ ہو جائے گی. دیکھیں مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں یہی سنتے تھے ہم کہ یہ حکیم اختر صاحب کو برا بلا کہتے ہیں. حکیم اختر صاحب کو برا بلا کہتے ہیں کیونکہ بالکل احسن علوم کے قریب ہی بیچ میں گلی ہے، اس طرف بالکل مسجد ہے یہ. اور یہی ہم سنتے تھے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسجد زرار ہے. حکیم اختر صاحب کو برا بلا بھی کہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مسجد زرار ہے، اس کو گرا دینا چاہیے، یہ وہ سب کچھ. ایک بات یہ. نمبر 2، دوسری بات میں نے یہ سنی ہوئی تھی کہ جو ہے مفتی ظفر علی خان صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب، ان دونوں کو بہت برا بلا کہتے ہیں. ان دونوں کو کہ یہ جہاں تک سنا ہوا تھا کہ 2 بھائی ہیں جو صبح کو اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو میرے کو شیخ الاسلام کہیے اور میں تیرے کو جو ہے مفتی اعظم کہوں گا. سمجھ رہے ہو؟ یہ صبح کو اٹھ کر ایک دوسرے کو وہ کہتا ہے تو شیخ الاسلام، وہ کہتا تو مفتی اعظم. صبح کو سب طلباء میں مشہور کر دیتے ہیں یہ مفتی اعظم ہے، یہ شیخ الاسلام. تو یہ کس کے بارے میں تھا؟ مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. یہ دور سے ہم نے یہ باتیں سنی ہوئی تھی. جب میں خامشہ کا سال تھا، میں گیا دورہ تفسیر پڑھنے کے لیے مفتی صاحب کے پاس. تو ہم کلاس میں ہوتے وہاں پر دورہ تفسیر جب میں پڑھ رہا تھا تو میں نے بارہا ان سے سنا، اور آخری یعنی دعا جب ہو رہی تھی تو حکیم اختر صاحب کے بارے میں انہوں نے بڑی یعنی لمبی دعا کی اور ان کی صحت کے بارے میں کہا کہ وہ حضرت بہت بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. اور اچھے الفاظ سے میں نے سنے ان کے لیے. جو باتیں میں نے سنی تو پھر میرے کو وہ ہو کہ دیکھو یار، لوگ پتہ نہیں کیا سے کیا بناتے ہیں. یہی طلباء ہوتے ہیں جو غلط یعنی آ کر بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ ہوگا، وہ حکیم اختر صاحب کو یوں بولتے ہیں، یوں بولتے ہیں، یوں بولتے ہیں. جبکہ میں نے جب سنا ہے تو میں نے ایسی بات ہے، میں نے تو حکیم اختر صاحب کے بارے میں دعائیں کرتے ہوئے سنا ہے. سمجھ گئے بات کو؟ تو اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ 2 رائے تبدیل ہوتی ہیں. ایک رائے ہوتی ہے جب کسی اور سے سنا ہو، الگ رائے ہو جاتی ہے. جب خود سنا جاتا ہے پھر رائے الگ ہو جاتی ہے. یہ تبدیلی آتی ہے رائے کے اندر. اسی طریقے سے میں نے یہ سنا کہ مفتی تقی صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے دعا کی ایک اس کے اندر درس کے اندر جب ہم تھے، اور پورے یعنی 40 دن کے اندر ہم نے مفتی صاحب کے بارے میں، تقی صاحب یا جو ہے مفتی رفیع صاحب کے بارے میں ہم نے کبھی کوئی ایسا جملہ نہیں سنا جو ان کی شان میں گستاخی ہو یا ان کے بارے میں کوئی برا بلا ہو. علمی اختلافات ہوتے ہیں، وہ تو ہر بندے کو ہوتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کسی فیلڈ میں ہوتا ہے تو وہ تو کہہ دیتا ہے کہ بھئی اس سے یہ غلطی ہوئی ہے. یہ کیسا اپنا آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں فلاں ہوں، اور سمجھ گئے بات کو؟ تو اس سے یہ غلطی ہوئی ہے. بعض دفعہ جو ہے جو کہہ رہا ہے کہ غلطی ہوئی ہے اس کو خود غلط فہمی ہوئی بھی ہوتی ہے، اس کو خود کو. اب ہم بھی اس بات کو نہیں وہ کرتے کہ حضرت جو ہے مفتی صاحب، حالانکہ ہم نے پڑھا بھی ان کے پاس جا کر یعنی دورہ تفسیر کیا ہے. مفتی صاحب کی رائے یہ کہ وطر کے بعد جو ہے کوئی نفل نہیں ہے، جمہور سے ہٹ کر ہے یہ بالکل مسلک. یہ کس کا؟ اصحاب ظواہر کا مذہب ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں مفتی صاحب نے اس کو پر لکھ تو دیا ہے لیکن وہ ساری وہ روایتیں جمع کر دی ہیں جو کس کی تھیں؟ اصحاب ظاہر. داؤد ظاہری والی ان کی ساری روایت تھی، وہ اپنے اس پر جو ہے دلائل میں پیش کر دیں، دیکھو یہ میرے دلائل ہیں. وہ آپ کے دلائل تو نہیں ہیں، وہ تو دلائل کس کے تھے؟ اصحاب ظواہر. اب جمہور سے ہٹ کر ایک اپنی الگ رائے قائم کر رہے ہو تو ہم اس کو قبول نہیں کرتے. حضرت کی اپنی ایک وہ تھی، مقام تھا، ہم ان کو کہتے کہ ٹھیک ہے بھئی آپ اپنی اس پہ. مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلام نہیں کرتے تھے کسی کو، سخت اتنے تھے تو سلام نہیں کرتے تھے. اب یہ ایسی عجیب بات ہے کیونکہ میں نے تو براہ راست وہ کی ہے. کچھ سلام جا کر کر دیتے تو ڈنڈا مار دیتے تھے اس کو، حالانکہ سلام کرنے میں کیا حرج ہے گا، لیکن ان کا اتنا ایک مزاج تھا. اور وہ سلام اگر کسی کو یوں کرتے بھی تھے تو جب گزرتے تھے دائیں بائیں لڑکے کھڑے ہو جاتے دونوں طرف نا، ان کی راستہ چھوڑ دیتے تو وہ بیچ میں سے یوں جاتے. کوئی سلام کے لیے آگے وہ کرتے تھے تو اس کو ڈنڈا مار دیتے تھے، یا جو ہے سلام کرتے تھے صرف 2 انگلیاں اس کو ہاتھ میں دیتے تھے، بس ایسے ٹچ کرتے تھے. تو بہت ساری ایسی باتیں ہو سکتی ہیں جس کو ہم یہ کہیں کہ حضرت کی جو ہے یہ بس اپنی ان کی وہ تھی، مزاج ان کا ایسا تھا. لیکن ان کے بارے میں ہم بد زنی
نہیں کرتے. اپنی شان تھی حضرت کی ایک. سمجھ میں آ گیا جی.